انسان سے محبت نہیں بلکہ اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے۔ آئیے بتا دوں، آج انسان کہتا ہے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آج ہمارا مسلمان بھائی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں، میں شمس تبریز سے محبت کرتا ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہم محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری مسجدوں کے میناروں سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نبی کے نام پر جان قربان کر سکتے ہیں، ہم غوث اعظم کے نام پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی محبت کے دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آئیے آپ مجھے بتا دیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہے، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک میرا مسلمان بھائی کہتا ہوا نظر آتا ہے میں مسلمان میں مسلمان میں مسلمان، لیکن فجر کے وقت سو رہا کیا خاک مسلمان، ظہر کے وقت سو رہا کیا خاک مسلمان، عشاء پڑھ کے نہیں سو رہا کیا خاک مسلمان، زکات تو نہیں دے رہا کیا خاک مسلمان، مجھے بتا ممبئی کے گھنڈوں والا لباس تیرا ہے کیا خاک مسلمان، ممبئی کی بیٹیاں، ممبئی کی ناچنے والیاں، ان جیسا لباس ہماری بیٹیوں کا ہے کیا خاک کا مسلمان، مجھے بتا آج چوراہے پر اعلان لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ زمانہ تجھے ٹارگٹ نہ کرے، تو چاہتا ہے زمانے کے دل کے اندر ہمارا خوف پہلے کی طرح آ جائے تو تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوس میں مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا آج زمانہ ہمیں رسوا کر رہا ہے، مولا زمانہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، زمانہ آج ہماری مسجدوں کو توڑنا چاہتا ہے، زمانہ ہمارے مدرسوں کو گرانا چاہتا ہے، زمانہ ہماری خانقاہوں کو چھیننا چاہتا ہے، زمانہ آج ہمیں ٹارگٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کون سے ماحول میں جی رہے ہیں۔ حضرات آپ کو بتا دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا نام روشن ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زمانہ گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، بس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بغل کی مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے مولا ہم نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں ہمیں معاف فرما دے، اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج بھی چاہتا ہے آج آپ سوشل میڈیا کے دور میں لے لیجیے، زمانہ ہماری مسجدوں کو توڑنے پہ لگا ہے، آج پہلے کا دور آپ لے لیجیے کہ مسجدیں کچی ہوتی تھی نمازی پکے ہوتے تھے، آج کا دور لے لیجیے مسجدیں پکی نمازی کچے، مسجدیں پکی بن گئی نمازی کچے بن گئے۔ آئیے حضرات ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں۔ حضرات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بنتا رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بزنس میں برکت ہوتی رہے، آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار چلتا رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھی پوزیشن پر پہنچ جاؤں، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب سونا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جانا، جب جاگنا ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جانا، ایسا نہ ہو اپنے بچوں کو گانے سنا کے مت سلانا، جب رات آئے تو ماں سے کہہ دو کہ ماں اپنے بچوں کو چھوٹو موٹو پتلو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کے سلانا میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کھلے راگ صلی اللہ کہتے یہ کہنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہماری ماں بہنیں اتنی ہو گئی ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، بچوں کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے، لیکن آج کل کا ہم چھوٹے سے بچے کو موٹو پتلو دکھاتے ہیں تو بڑے ہو گئے تو وہ سلمان خان بنے گا ہی، اب اپنے بچوں کو چھوٹو موٹو بھیڑ دکھا رہے ہیں، بڑے ہو گئے تو وہ سلمان خان کی طرح ایکٹنگ کرے گا، تو چھوٹے پن پہ ہم اپنے بچوں کو کارٹون بن کے گھما رہے ہیں تو بڑے ہو کے تو وہ کارٹون بنے گا ہی، بڑے ہو گئے تو لات مار کے باپ کو نکالے گا ہی۔ اگر چاہتے ہو بچہ فرما بردار ہو جائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اداروں میں بھیج دو، دین مصطفیٰ سکھا لو۔ آئیے حضرات بتا دو ایک مختصر سا واقعہ، ایک ماں حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آ گئی ہے، آئیے آپ کو بتا دوں جس کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कुरान ने भी हुक्म दिया है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद व सलाम भेजता है। ऐ मुसलमानों, तुम भी अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। हमें चाहिए कि हम दुरूद व सलाम मुस्तफा के ऊपर भेजते हुए नजर आए। हज़रात बता दूं, ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक लड़की आई है, एक औरत आई है और ख्वाजा हसन बसरी से अर्ज करती है हुजूर मेरी एक बेटी थी जो फौत हो चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि उसे ख्वाब में देखूं ताकि मेरे लिए एक तकदीर बन जाए, ताकि मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आ जाए तो मुझे सुकून मिल जाए। वो बेटी हजरत ख्वाजा हसन बसरी से वो माँ अर्ज करती है। माँ अर्ज करने के बाद में ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं जाके इशा की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद में 4 रकात नवाफिल पढ़ना, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद में एक मर्तबा अल-हक़ मुत्तक़ासिर पढ़ना, उसके बाद में दुरूद शरीफ का वेट करते 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 सो जाना। चुनांचे उस औरत ने वैसे ही किया। रात ख्वाब में उसने अपनी बेटी को उस हाल में देखा कि वो अज़ाब खुदाबंदी में गिरफ्तार थी, अज़ाब खुदाबंदी बुरी तरह गिरफ्तार थी। माँ अपनी बेटी को इस अज़ाब में देखते ही तड़प उठती है। उठने के बाद में फौरन ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में हाजिर हो जाती है। होने के बाद में ख्वाजा हसन बसरी से कहती है हसन बसरी मैंने अपनी बेटी को रात ख्वाब में उस हाल में देखा कि वो अज़ाब खुदाबंदी बुरी तरह गिरफ्तार थी। मैंने अपनी बेटी को अज़ाब खुदाबंदी बुरी तरह मुब्तला देखा। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं जा अपनी बेटी के लिए कुछ सदका कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सदके की वजह से तेरी बेटी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। चुनांचा उसके चंद रोज बाद एक रात ख्वाजा हसन बसरी सोए हुए थे तो रात हम ने क्या देखते हैं कि जन्नती बागों में से एक बाग है, उस पर एक मज़ीद तख्त बिछा हुआ है, उस पर एक नूरानी लड़की ताज पहने हुए बैठी है। ख्वाजा हसन बसरी से कहती है ऐ हसन बसरी तू मुझे जानता है? वो ख्वाजा हसन बसरी लड़की से कहते हैं नहीं मैं तुझे नहीं जानता हूँ। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। वो लड़की कहती है ख्वाजा हसन बसरी मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माँ आपके पास आई थी, मेरी माँ ने आपको बता